اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت کو اسلام میں انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ اسی بنا پر ہر نماز سے پہلے خاص طور پر وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر غسل کی ضرورت ہو تو وہ کرنا لازمی ہے۔ طہارت کے اعتبار سے پہلے کچھ چیزیں ذہن میں رکھیں۔ حیض و نفاس کی صورت میں اچھی طرح سے پاکیزگی حاصل کرنا ضروری ہے۔ حیض کہتے ہیں جو ہر مہینے عورت کو پیریڈز آتے ہیں، اور نفاس جو کہ بچے کی پیدائش کے بعد کے دن ہوتے ہیں۔ ان میں 3 کام خاص طور پہ منع کیے گئے ہیں: نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور جماع کرنا، یعنی میاں بیوی کا تعلق۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو ایک اچھوت کا کانسیپٹ ہے وہ کسی طور پہ شریعت میں موجود نہیں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب عورت حیض سے ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے اور نہ اس کے ساتھ گھروں میں اکٹھے رہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حائضہ سے ہر کام کرو سوائے جماع کے، یعنی حائضہ کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا سب کچھ جائز ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں مجھ سے جائے نماز مانگا۔ میں نے کہا میں حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کو تکیہ بنا کر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ باقی تمام امور کیے جائیں گے، تسبیح پکڑی جا سکتی ہے، جائے نماز پکڑایا جا سکتا ہے، اذکار کیے جا سکتے ہیں، لیکن کسی طور پر بھی نماز، روزے اور جماع کی اجازت نہیں دی گئی۔ نماز کی قضا ادا نہیں کرنی ہوتی، روزے کی قضا ادا کرنی ہے۔ جماع کرنے کو سختی سے منع کیا گیا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بحالت حیض اپنی عورت سے صحبت کرے تو اسے چاہیے کہ 1 دینار یا نصف دینار خیرات کرے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حیض و نفاس سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ غسل کا ایک سادہ سا طریقہ جو کہ سنت میں ہمیں ملتا ہے وہ ذہن میں رکھیں اور اس کو ضرور فالو کریں کہ نہانے سے پہلے اچھی طرح سے اپنی شرمگاہ کو دھونا اور وضو کرنا، جس طرح کہ عام ہم وضو کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے جسم پہ پانی ڈالنا۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ اکثر ہم غسل تو کر لیتے ہیں لیکن اس میں پہلے وضو نہیں کرتے، تو جو پہلے وضو کرنا ہے وہ اصل میں غسل کا حصہ ہی ہے، سنت میں ہمیں ایسے ہی ملتا ہے۔ تیسری چیز ہے تیمم۔ تیمم وضو اور غسل دونوں کی قائم مقام ہوتا ہے، ان کی جگہ پہ آ سکتا ہے 3 صورتوں میں: جب پانی میسر نہ ہو، جب شدید بیماری ہو کہ اگر پانی استعمال کیا تو خطرہ ہے جان جانے کا، یا تیسرا سردی، شدید سردی ہے۔ تیمم کا لغت میں معنی قصد و ارادہ ہے، اور شریعت میں پاک مٹی کے ساتھ مخصوص طریقے کے ساتھ پاکی حاصل کرنا۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور ان پر پھونکا، پھر ان کے ساتھ اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں پر مسح کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کا مسح کیا، پھر الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی پشت یعنی بیک کا، اور پھر سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کی بیک کا مسح کیا۔ بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ مٹی پر ماریں، ہاتھوں پر پھونک مار کر مٹی کو اڑائیں، دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیریں، بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی بیک پر اور دائیں کو بائیں ہاتھ کی بیک پر پھیریں۔ تو صرف اتنا کرنا، یعنی کہ ہاتھوں اور چہرے کو پہ ہاتھ پھیر لینا،
یہ وضو اور غسل کے قائم مقام اس کی جگہ پر آ جاتا ہے۔ وضو کی طرح ایک تیمم سے آپ زیادہ نمازیں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح وضو ہر نماز کے لیے کرنا افضل ہے، ویسے ہی تیمم بھی کیا جا سکتا ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر تیمم سے نماز پڑھنے کے بعد نماز کے وقت میں ہی پانی میسر آ جائے تو پھر نماز کو لوٹانا یا نہ لوٹانا دونوں اختیار ہے، البتہ اگر لوٹا دیا جائے تو وہ اچھی بات ہے، بہتر ہے۔ وضو کرنے لگے، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ بسم اللہ پڑھی جائے گی، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ واش روم میں انٹر ہونے سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھ لیں اور پھر اس میں داخل ہوں۔ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا، اس کی انشاءاللہ عادت ڈالنی ہے۔ اگر کبھی بھول بھی جائیں تو اپنے آپ کو یاد کرائیں اور دوبارہ سے وضو ریپیٹ کریں تاکہ وقت کے ساتھ عادت ہوتی جائے۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے اس کی دعا ضرور پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ایسے ہی نکلتے ہوئے غفرانک۔ وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس میں سے کہ اگر ٹیک لگا کے سویا جائے ہلکی اونگ سے نہیں ٹوٹتا، ایسے ہی اگر ہوا خارج ہوئی، جس کی آواز سنی یا بدبو محسوس ہوئی، آپ کو کنفرم ہے تو پھر آپ وضو کے لیے جائیں گے۔ ایک اور چیز ایڈ کروں گی، خون کا نکلنا، مثلا نکسیر چلی ہے یا کہیں زخم لگا ہے یا قے آئی ہے، کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بارے میں روایات موجود ہے۔ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ایک انصاری صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے کسی دشمن نے 3 تیر چلائے، جن کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا، مگر اس کے باوجود وہ اپنی نماز میں مشغول رہے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ زخمی کیے گئے تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے، حالانکہ آپ کے جسم سے خون جاری تھا۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر خون بھی نکل جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ پھر کھانے کی چیزوں میں اگر چکنائی والی چیز ہے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ کلی کر کے نماز پڑھی جائے۔ ایک اونٹ کے گوشت کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ کھایا جائے تو اس کے بعد وضو کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا چاہو تو کر لو، چاہو تو نہ کرو۔ پھر اس نے سوال کیا، کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو کرتے ہوئے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ خلال کرنے سے کیا مراد ہے کہ جس طرح دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ہیں ان کو آپس میں اس طرح ملایا جائے کہ درمیان والی جگہ خشک نہ رہے، وہ بھی گیلی ہو جائے، اور ایسے ہی پاؤں کی انگلیوں کے درمیان اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پھیر لیا جائے تاکہ ادھر بھی کوئی حصہ خالی نہ رہے۔ ایسے ہی مردوں کے لیے داڑھی کا خلال کرنے کا حکم ہے۔ زخم پر اگر پٹی بندھی ہوئی ہے یا کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے تو اس پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لے اور ارد گرد کو دھو لے۔ تو ہمارے ضروری کرنے کے خاص طور پہ کام، پہلی چیز بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا ہے، اپنی طہارت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ کسی بھی قسم کا ڈسچارج ہو، چاہے وہ لیکوریا کا ہے، چاہے وہ کسی اور قسم کا ڈسچارج ہو رہا ہے، یہ عام اصول یاد رکھیں کہ وضو نہیں رہتا، وضو آپ کو کرنا ہوگا۔ ہاں، غسل کے لیے کچھ اور شرائط ہیں کہ کس قسم کا ڈسچارج ہوگا تو آپ نے غسل کرنا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس کے بعد کا ڈسچارج، اس کے لیے حکم ملتا ہے، احتلام میں ملتا ہے۔ اسی طرح سے غسل کرنا
حیض اور نفاس کے بعد ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا ڈسچارج ہے تو بہتر یہ ہے کہ وضو تازہ کر کے پھر نماز کو ادا کیا جائے۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارا وضو کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جہاں تک میری معلومات ہوں گی میں کوشش کروں گی کہ آپ کو صحیح احادیث کے ذریعے رہنمائی کروں۔ وضو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین پڑھا کرتے تھے، اور اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے۔ آج ہم وضو کے بعد کی دوسری دعا کریں گے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرتا ہے پھر وضو سے فارغ ہو کر سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک کہتا ہے تو یہ ایک سفید کاغذ میں لکھا جاتا ہے، پھر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے جو قیامت تک نہیں ٹوٹے گی۔ اس کو صحیح الجامع سلسلہ صحیحہ اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ یہ اکثر ہم مجلس کے آخر میں بھی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک، سبحان پاک ہے، کا تو، اللہم اے اللہ، عربک میں اللہم یا اللہ نہیں ہوتا، اے اللہ کی ٹرم یوز نہیں ہوتی بلکہ اے اللہ کہنے کے لیے اللہم ہوتا ہے۔ وَبِحَمْدِكَ اور ساتھ تیری تعریف کے، حمد تعریف، کا آخر میں تیری، اشہد میں گواہی دیتی ہوں، ان کہ لا نہیں الہ کوئی الہ، الا مگر، انت تو، استغفرک میں بخشش چاہتی ہوں تجھ سے، شروع میں حمزہ میں کے لیے، آخر میں کاف تجھ کے لیے، وَأَتُوبُ اور میں توبہ مانگتی ہوں، توبہ چاہتی ہوں، الیک تیری طرف۔ آئیے اب تجوید سے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ ہمیں صحیح طور پر سنت کو فالو کرتے ہوئے وضو کرنے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق دے اور ہم سب سے قبول کرے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔